بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امپورٹڈ رجیم کو لانے کا ایک پلان جو میں آپ کو شروع سے بتا رہا ہوں، سال ڈیڑھ میں اسرائیل کے لیے ماحول کو سازگار کرنا ہے اور دوبارہ ان کو لا کے 2023 سے 28 کے درمیان اسرائیل کو قبول کرنا ہے۔ ناظرین، اس کی گواہی اب اسرائیلی صدر کے اپنے منہ سے آ گئی ہے کہ پاکستانی وفد ان سے اسرائیل میں ملا تھا۔ میں آپ کو پہلے وہ سناتا ہوں، پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ شخص جس نے یہ بھانڈا پھوڑا تھا اس کو آف ایئر کر دیا اس کے چینل نے، اور پھر عمران خان کے خلاف جس دن عدم اعتماد آئی اس دن اس شخص کا بحال ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ سچ بول رہا تھا۔ جھوٹ بول رہا ہوتا تو اسے دبا کے رکھا جاتا، اس کو سزا دی جاتی۔ وہ سچ بول رہا تھا، انہیں مجبوراً اسے آن کرنا پڑا۔ آپس میں جو بھی معاملات ہیں، لیکن یہ کانے ہیں ان لوگوں کے جو ان کے راز جانتے ہیں۔ Showed me the great change. I received a delegation of Pakistani, together with other members of other countries in their region, and I must say this was an amazing experience because we haven't had a group of Pakistani leaders in Israel ever in such scope, and that all stemmed from the Abraham Accords, meaning Jew and Muslim can dwell together in the region, of course, with Christians who live in the region and Druze and other religions. سب سے خطرناک بات اس کنفیشن کی یہ ہے کہ اس طرح سے پاکستانی لیڈرز، ایک اس نے کہا کہ پاکستانی وفد جو ایکسپیرٹس کا تھا جس میں امریکی شامل تھے 2، پھر اس نے کہا کہ اس طرح سے کبھی بھی پاکستانی لیڈرز بھی کبھی یہاں نہیں آئے۔ لیڈرز کا لفظ اس نے استعمال کیا ہے، دوبارہ پیچھے کریں، غور سے دیکھیں اور سب ٹائٹلز پڑھیں۔ We haven't had a group of Pakistani leaders in Israel ever in such scope. کہتا ہے اس طرح سے کبھی بھی پاکستانی لیڈران کی بات کی ہے، لیڈرز جیسے اس دورے میں آئے ہیں۔ پھر اس دورے کو پروموٹ کیا جاتا ہے، اور یہ لوگ ہیں، یہ سارے امریکن نہیں تھے بلکہ احمد قریشی پی ٹی وی میں کام کرتا ہے، یہ 23 مارچ کی پریڈ پہ کمنٹری کرتا ہے، اور پھر جیو پہ بٹھایا جاتا ہے اس سارے وفد کو، اور پاکستان میں ایک فضا اس کے بارے میں ہموار کرنے کی طرف آگے بڑھا جاتا ہے۔ آج آپ کو پتہ ہے کہ جیو آج کل کن کا فیورٹ چینل ہے، اور کس طرح سے حامد میر کو لا کے بٹھایا گیا 8 مارچ کو جس دن تحریک عدم اعتماد آئی، کیونکہ میں آپ کو یہ ویڈیو بھی اب سنانا چاہتا ہوں۔ بہت بغیرت اور بزدل دشمن سے واسطہ پڑا ہے، تو اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ میرا پتہ نہیں چلے گا، میں نامعلوم ہوں۔ تم کوئی نامعلوم نہیں ہو، تمہارا پتہ ہے ہمیں تم کون ہو۔ تم نے اس سے نعرہ لگوایا اسرائیل مردہ باد، اس لیے کہ تمہاری داڑھی میں تنکا ہے، تم چور ہو۔ تمہیں پتہ ہے کہ تم ہم لوگوں کے سامنے بیٹھ کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات کی وکالت کرتے ہو۔ تم ہمارے ساتھ بیٹھ کے اسرائیل سے تعلقات کی وکالت کرتے ہو، یہ حامد میر نے الزام لگایا تھا، اور رجیم چینج آپریشن کی پیک پر اس کا واپس آنا یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ سچ بول رہا تھا۔ یہ وکالت واقعی ہی کی گئی تھی، اور اس میں کئی ایسے جو حلق کے قریب سمجھے جاتے ہیں صحافی، وہ بھی پے در پہ اس پہ بیانات دیتے رہے کہ کیا اعتراض کیا ہے ہمیں، اب ساری دنیا مل رہی ہے۔ اور اسرائیل کے صدر نے بڑی خطرناک ایک اور بات کی، اور یہیں پہ آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے معاملات آگے بڑھائے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ سب کچھ اسی جڑ سے نکلتا ہے جہاں جو ابراہم اکارڈ ہے، یعنی جس کے تحت، یعنی ابراہیمی جتنے مذاہب ہیں وہ آپس میں سارے مل جل کے رہ سکتے ہیں، اور اسی ابراہم اکارڈ کے تحت یو اے ای اور باقی سارے عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم کرتے آئے ہیں پچھلے ریسنٹلی 1-2 سالوں میں۔ تو پاکستان کو بھی ابراہم اکارڈ کا حصہ بنانے کی بات چیت چل رہی ہے۔ یہ خاتون آپ کو جو نظر آ رہی ہے احسن اقبال کے رائٹ سائڈ پہ، غور سے دیکھیں، یہی خاتون مریم نواز کے بالکل ساتھ کھڑی ہے، اور یہاں پہ یہ خاتون اسرائیل کے صدر کو یہ کوئی کتاب دے رہی ہے یا لے رہی ہے، بہرحال یہ اس کے ساتھ آپ کو کھڑی نظر آ رہی ہے اس ملاقات میں۔ اور یہ اگلا ثبوت ہے کہ صرف امریکی نہیں گئے ہیں بلکہ پاکستانی لوگ بھی گئے ہیں، کیونکہ پاکستانی پاسپورٹ پہ یہ اسپیشل پرمٹ دیا گیا ہے اسرائیل کے اندر سٹے کرنے کا۔ اس کا مطلب ہے کہ صرف کوئی باہر کے لوگ نہیں گئے بلکہ آفیشیلی پاکستان سے کچھ لیڈر اور کچھ لوگ گئے ہیں۔ کچھ ہو سکتا ہے سامنے بھی نہ آئے ہوں، یہ آپ دیکھیں، یہ جیو کی خبر ہے۔ یہ دیکھیں، اسرائیلی صدر نے پاکستانی وفد سے ملاقات کی تصدیق کر دی ہے، میں آپ کو لائیو دکھا رہا ہوں وہاں سے۔ یہ دیکھیں، اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ نے پاکستانی وفد سے ہونے والی ملاقات کی تصدیق کر دی ہے، اور یہی معاملات ہیں جس پہ عمران خان نہیں مان رہا تھا، اور میں آپ کو جیسے بتا چکا ہوں بار بار، اور بہت سارے لوگ اس پہ بات کر چکے ہیں کہ عمران خان جہاں امریکہ کو ایبسلوٹلی ناٹ بولتا ہے، وہاں اسرائیل کو بھی ایبسلوٹلی ناٹ بولا جا چکا ہے۔ انڈیا کی غلامی سے بھی عمران خان نے انکار کیا تھا، اور جب 3 بڑی عالمی طاقتیں، ہمیں ماننا پڑے گا ہمارا دشمن ہے، لیکن
بھارت ایک بڑی عالمی طاقت ہے. وہ کس طرح؟ وہ روس سے تیل لے گیس لے، کوئی اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. اس کے تعلقات ایسے ہیں، یعنی اگر آپ ایک کمزور بھی انسان ہیں نا، لیکن آپ کے ساتھ بدماش ساتھ کھڑے ہیں تو آپ بھی بڑے طاقتور مانے جاتے ہیں. دنیا کے سارے بدماش انڈیا کی بیک پر کھڑے ہیں، تو انڈیا بھی ایک بڑی طاقت ہے. تو یہ ساری بڑی طاقتوں کے سامنے کیونکہ جھکنے سے عمران خان نے انکار کیا تھا، تو یہ رجیم چینج آپریشن ضروری تھا. یہ کوئی اسرائیل کے صدر نے آج بیان نہیں دیا، یہ خبر کیونکہ نکل آئی، یہ بیان وہ دے چکے تھے. اس کو دبانے کے لیے ملک ریاض اور آصف زرداری کی کال لیک کی گئی کہ کسی طریقے سے وہ خبر بڑی بن جائے اور یہ خبر دب جائے. کیونکہ یہ خبر باہر آتی ہے تو جو ہینڈلرز ہیں وہ پھنستے ہیں. یہ حکومت تو اپنے پیروں پہ کھڑی نہیں ہوئی، اس کو ہم نے کیا الزام دینا ہے. اور ایک اور نشانی آپ کو بتا دوں، اگر ہینڈلرز اس کے پیچھے نہیں ہیں اور اگر کسی نے یہ سازش کی ہے اسرائیل کا دورہ کروانے کی، تو پھر سمجھ لیں کہ جو تحریک لبیک کی پارٹی ہے اور فضل الرحمان ہے، یہ دو لوگ پارٹیز جو ہیں یہ اس کے خلاف مارچ بھی کریں گے، جلسہ بھی کریں گے، دھرنا بھی کریں گے اور ان سے منوائیں گے بھی کہ معافی مانگو، اور وہ لوگ جو وہاں گئے تھے ان کے خلاف ایکشن لو. جس میں پاکستان میں بیٹھا ہوا بھی شخص موجود ہے، جس میں پی ٹی وی پہ کام کرنے والا شخص بھی موجود ہے. اور اگر یہ ڈیمانڈز نہیں آتی تو آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ حلق کی مرضی سے سب کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ وہ یہ چاہتا ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں فارمولا کیا ہے. یہ لوگ محفلوں میں بیٹھ کے کہتے رہے، اور ایک صحافی نے یہ بات کی تھی کہ جی ہمارے تو ٹینکوں کو زنگ لگے ہوئے ہیں اور ہم تو لڑنے کے قابل نہیں ہیں، تو ہمیں تو اچھے تعلقات کرنے ہیں انڈیا سے بھی اور باقی بھی، اور شاید اسرائیل کا بھی اسی تناظر میں آتا ہے کہ اگر ہم سب کے ساتھ اچھے تعلقات کر لیں گے تو ہمارے ساتھ یہ جو اینیموسٹی ہے مغرب کی یہ ختم ہو جائے گی، ہمیں بھی روشن خیال سمجھا جائے گا، ہم سے سارے دوستی کر لیں گے تو ہمارے لیے مالی طور پہ بھی حالات بہتر ہو جائیں گے، انویسٹمنٹ آنا شروع ہو جائے گی، جو بڑی پابندیاں لگتی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، تو پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. یہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ بنیادی طور پہ نظریہ ہے. یہ کیا نظریہ ہے؟ یہ نظریہ ہے پاکستان کو کاٹ کے، اس کو ذبح کر کے، اور نئے نظریے کی یہاں بنیاد رکھی جا رہی ہے. نظریہ غلامی. ایک تھا دو قومی نظریہ، ایک ہے نظریہ غلامی، اور 75 سال بعد نظریہ غلامی کو پاکستان پہ نافذ کیا جا رہا ہے. کس کی طرف سے؟ اسی کی طرف سے جس کے بارے میں یہ ذرا آپ پڑھیں ٹویٹ. 9 اپریل کی رات کو حکومت کون چلا رہا تھا؟ کس نے عدالتیں کھلوائیں؟ کس نے پریزن وین منگوائی؟ کون سب کو آرڈر دے رہا تھا؟ کس نے تمام حکومتی شخصیات کے نام ڈالے سٹاپ لسٹ میں؟ کون تھا یہ وہی تھا جس کے بارے میں بار بار کہتا ہوں، دی انکریڈیبل ہلک. انکریڈیبل ہلک میں نے نام کیوں رکھا ہے ذرا آپ یہ سمجھ لیں. انکریڈیبل ہلک ریزن نہیں کر سکتا، طاقتور ہوتا ہے، اور جتنا اس کو زیادہ غصہ آتا ہے وہ اتنا زیادہ طاقتور ہوتا جاتا ہے اور اتنا ارریشنل بیہیویئر اس کا ہوتا ہے. جو آپ نے دیکھا 23 تاریخ سے 26 تاریخ تک جو رین آف ٹیرر تھی، یقین مانیں کہ پاکستان میں مارشل لا پہلے بھی لگتے رہے. ایوب کے دور میں بھی لوگوں نے دیکھے صورتحال، ضیاء کے دور میں بھی دیکھی، مشرف کے دور تو ہم نے سب نے اپنے ہوش میں دیکھا ہے. مشرف کے دور میں واقعات ہوئے اینڈ کے اس کے دور میں واقعات ایسے ہوئے جیسے کراچی میں اس نے تباہی مچائی جو 2007 میں ہوا بے نظیر کے آنے پہ، اور پھر اس کے بعد اس نے جو لال مسجد آپریشن کیا. لیکن یہ اس کے آخری سال کے کارنامے ہیں. مشرف کے اس سے پہلے کا اگر آپ دور دیکھیں تو اوور آل جو پابندیاں تھیں انسانوں کے اوپر وہ سب سے کم تھی کسی بھی دور میں. کسی جمہوری دور میں بھی اتنی کم نہیں تھی. یعنی اس نے سارا آزاد میڈیا بنانے والا مشرف ہے. سارے میڈیا کو لائسنسز جاری اس کے دور میں ہوئے، میڈیا پنپائی اسی دور میں، بڑے بڑے جو لوگ اینکر بن کے اوبر ہے وہ وہی دور تھا. لیکن ضیاء کے دور کے بارے میں ہم سنتے تھے، ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ بڑا ظلم، کوڑے مارے گئے لوگوں کو، کسی کو بولنے نہیں دیا جاتا تھا، کوئی اخبار نویس کے خلاف خبر نہیں لگا سکتا تھا کچھ. یعنی وہ بہت بدتر دور تھا. لیکن وہی لوگ جو اس دور میں اب زندہ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دور ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین مارشل لا ہے جو اب کا دور گزر رہا ہے. اگر آپ غلامی قبول نہیں کر رہے، اگر آپ کا تعلق پی ڈی ایم جماعتوں سے نہیں ہے، یہ دو چیزیں، یا غلامی قبول کر لیں اور کسی کا بھی ساتھ نہ دیں، یا آپ پی ڈی ایم جماعتوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اگر آپ یہ دو کام نہیں کرتے تو پاکستان آپ کے رہنے کے لیے ایک جہنم بنا دیا گیا ہے. اس کو ہم نے چھڑانا ہے اس قید سے انشاءاللہ. لیکن پاکستان ایک محب وطن عام پاکستانی کے رہنے کے قابل نہیں رہا. یہ کر دیا گیا ہے پاکستان کے ساتھ. اور سب سے بڑا ظلم جو چند افراد نے کیا ہے وہ ہمارے سب سے پیارے ادارے کے ساتھ کیا ہے. وہ ادارہ جس کے لیے یہ قوم اپنی جان چھڑکتی ہے، وہ ادارہ جس کے سپاہی، جس کے جوان، جس کے ینگ آفیسر جو ہیں جو اپنی جانیں دیتے ہیں بارڈر پہ، جو
دہشت گردی کی جنگ میں دیتے ہیں، انہوں نے ان کے خلاف عوام کے اندر جذبات بھڑکانا شروع کیے۔ کن لوگوں نے؟ ایک فرد واحد اور اس کے ساتھ کچھ اور لوگ شامل ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ یہ سب کچھ جانتے ہیں اور یہ پاکستان کو چلا سکتے ہیں اور یہی پاکستان کے تمام مسائل کا حل کر سکتے ہیں۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ جو ان کی سوچ ہے وہاں تک بلڈی سویلینز نہیں پہنچ سکتے۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ باقی سارے جو آکسفورڈ سے کوئی پڑھا ہوا ہے، کوئی کہاں سے پڑھا ہوا ہے، یہ الو کے پٹھے ہیں اور ہم سب سے زیادہ جانتے ہیں ہر چیز کو۔ ان لوگوں نے اپنے ادارے کو نقصان پہنچایا ہے۔ آج جو میں فیڈ بیک لے رہا ہوں، ہماری ویڈیوز کے نیچے کمنٹس آتے ہیں، ہماری سوشل میڈیا پوسٹ کے نیچے کمنٹ آتے ہیں، جو نفرت میں اب دیکھ رہا ہوں ایسی پنجاب پولیس کے لیے بھی نہیں تھی جو اب ہو گئی ہے ان چند افراد کی وجہ سے۔ اور یہ چند افراد اگر فیز آؤٹ نہیں ہوتے، فضل آؤٹ نہیں ہوتے، یقین مانیں کہ یہ ناقابل تلافی ادارے کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ادارے کو بچا لیا جائے، پاکستان تو قائم رہے گا انشاءاللہ، پاکستان کو انشاءاللہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اس کی حفاظت عوام کرے گی، ہم سب کریں گے، لیکن ادارے کو بچا لیں خدا کے لیے۔ چند شخصیات امپورٹنٹ نہیں ہیں، ادارہ امپورٹنٹ ہے، اور ادارے سے زیادہ پاکستان امپورٹنٹ ہے، اور پاکستان سے زیادہ پاکستان میں رہنے والے عوام امپورٹنٹ ہیں۔ ہمارا آئین ایسے ہی ہے، عوام ہی اصل اس کے محافظ بھی ہیں، عوام ہی اس کے اصل مالک بھی ہیں، اور عوام ہی کا تحفظ تمام اداروں نے کرنا ہے۔ عوام اپنی ہڈیوں کا گودا نچوڑ کے ٹیکس اس لیے نہیں بھرتی، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ادھر وے، کہ عوام کے اوپر جس طرح کا تشدد کیا گیا یہ کیا جائے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو میں یہاں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ تمام لوگ ویڈیو بنائیں اور سپریم کورٹ کو ایڈریس کریں، اور اس میں سپریم کورٹ سے سوال کریں کہ کیا پاکستان کا آئین ہمیں پرامن احتجاج کی اجازت دیتا ہے؟ نمبر 2، کیا پاکستان کے آئین میں کہیں کوئی قدغن ہے کہ پاکستان کا شہری نئے انتخابات کا مطالبہ کر سکتا ہے پرامن طریقے سے؟ کیا اس میں کوئی قدغن ہے؟ کیا ہم نئے انتخابات کا مطالبہ کر کے کوئی آئین توڑ رہے ہیں، قانون توڑ رہے ہیں؟ اس کا بھی سوال کا جواب ہونا چاہیے۔ پھر یہ جو انہوں نے ایم پی او کے تحت گرفتاریاں کی تھیں، سپریم کورٹ سے ہمارا سوال ہے کہ آپ ذرا پوچھیں انتظامیہ سے کہ یہ کیسے فیصلہ کیا گیا کہ عام پاکستانی شہری پبلک آرڈر کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے؟ کیا کوئی دہشت گرد ہو گئے ہیں سارے پاکستانی؟ کیا گھروں میں بیٹھ کے کوئی سوئسائڈ جیکٹیں بنا رہے ہیں؟ کیا کوئی اندر بیٹھ کے کوئی بارودی مواد بنا رہے ہیں؟ کیا تھا جس کی وجہ سے اس طرح گھروں، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، خواتین کی بے حرمتیاں کی گئیں، گھسیٹا گیا لوگوں کو، وہ بھی بغیر کسی لیڈی پولیس کے؟ یہ کس قانون کے تحت ہوا تھا؟ ہم سپریم کورٹ سے یہ سوال کرتے ہیں، میں نے بھی کر دیا ہے، آپ بھی کریں۔ کیا ہمارا آئین اجازت دیتا ہے ہمیں پرامن احتجاج کی یا نہیں دیتا؟ ہمیں بتا دیں، یا تو نہیں دیتا، اگر نہیں لکھا ہوا ہم کوئی مختلف آئین پڑھ رہے ہیں، یہ لوگ کوئی اور آئین جانتے ہیں تو ہمیں بتا دیں۔ پھر اگر ریاست آئین کے خلاف چلنی ہے، آئین کے مطابق نہیں چلنی، تو پھر وہی ہوگا کہ جس طرح علاقائی تنظیمیں تھیں، ایم کیو ایم، بی ایل اے، پی ٹی ایم، اور ایکسٹریم لیول پہ چلے جائیں تو ٹی ٹی پی، یہ ساری تنظیمیں یہ جتھے جب ہتھیار اٹھاتے ہیں تو یہ علاقائی حد تک محدود رہتی ہیں، پورے پاکستان میں نہیں ہوتی۔ آپ نے جس جماعت کو جو پورے پاکستان میں جڑیں رکھتی ہے اگر ایسی دیوار سے لگانا ہے تو اس کے نتائج بڑے خطرناک ہو سکتے ہیں، اور یہ ہم آپ کو وارن اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان سے پیار کرتے ہیں۔ جو آپ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں کہ ایک اکثریت کو اقلیت میں بدل کے اور اسے دیوار سے لگا کے رکھیں گے اور اس کا کوئی مطالبہ نہیں مانا جائے گا، تو پھر جمہوریت تو ہے نہیں ملک میں، مارشل لا لگا، یہ تو ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ ان کو اور دبائیں گے، ان پہ کیسز کیے جا رہے ہیں، لوگوں کو غائب کیا جا رہا ہے۔ ابھی بھی کچھ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کچھ لوگ غائب ہیں، ان کی کوئی رپورٹ نہیں ہے کہ وہ برآمد ہوئے ہیں نہیں ہوئے، جو گرفتار کیے گئے تھے ایم پی او کے تحت۔ دہشت گردی کے مقدمے بنائے جا رہے ہیں۔ دہشت گردی کیسے ہوگی بھائی؟ کون دہشت گردی کر رہا تھا پرامن احتجاج کے وقت؟ اگر آپ ان پہ شیلنگ لگاتار کریں گے نان سٹاپ، لوگوں کو ماریں گے، 2-4 پتھر اگر کسی نے مار دیے ایک بلٹ پروف جو آپ کی شیلنگ والی گاڑی ہے اس پہ، میں اگزامپل دے رہا ہوں آپ کو، یہ تو اسرائیلی فوج ایسے کرتی ہے۔ اسرائیلی فوج کہتی ہے جی اس نے پتھر مارا تھا، یہ دہشت گرد ہے۔ آپ نے بھی پتھر مارنے والے کو دہشت گرد قرار دے دیا، یعنی ایک طرف آپ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں، دوسری طرف وہی کام بھی کر رہے ہیں جو اسرائیلی فوج کرتی ہے۔ یہ اور زیادہ نشانی ہے۔ ہماری پولیس اور رینجرز نے وہ کام کیا ہے جو اسرائیلی فوج کرتی ہے، اور یہ مجھے کہنے دیں جی آپ کو پتہ ہے نا، تصویریں آتی ہیں کہ دیکھیں جی یہ پتھر اٹھایا ہوا، یہ دہشت گرد ہے۔ یہ کہاں سے آتی ہیں تصویریں؟ فلسطین سے، اور اسرائیلی فوج ایسے لوگوں کو گولی مار دیتی ہیں یا ان پہ
ربر بلٹس کا استعمال کرتی ہے، آنسو گیس کا استعمال کرتی ہے، اور ہر طرح کے ان کے اوپر مظالم ڈھاتی ہے. یہی سب کچھ پاکستان میں ہوا ہے. کیمیکل گیس یوز کی گئی ہے، وار کرائم کمٹ کیے گئے ہیں پرامن شہریوں کے خلاف، عورتوں بچوں کے خلاف. تو ہمیں کوئی بتا دے کہ اس پاکستان کو آپ نے رہنے کے قابل چھوڑنا ہے، یا یہ چند لوگوں کا اشرافیہ کا ملک بن کے رہ گیا ہے جس میں چند 22 گریڈ کے افسر اور چند بڑے بڑے جو بزنس مین ہیں وہ سیاست میں آ کے اور یہ ملک پہ قبضہ رکھیں گے اور ہم ساری ان کی رعایا رہیں گے. تو ہم نے رعایا تو نہیں رہنا، ہم نے غلامی کی زنجیریں تو توڑنی ہیں. آپ ہمیں غلام بنا کے نہیں رکھ سکتے. اور اینڈ میں کہوں گا حلق سے، کیا یہ لیگسی چھوڑ کے جانا چاہتے ہو کہ دنیا بھر کے سب سے خطرناک چوروں ڈاکوؤں کو تم نے مسلط کیا اور تم پھر چلے گئے؟ یہ ساری زندگی کی ایک چھاپ اور ایک داغ ہے جو اترے گا، یہ نسلوں پر سے نہیں اترے گا. سوچ لو. اور اس بارے میں فواد چودھری نے بھی کچھ ایسی ہی بات کی ہے. میں ذرا زیادہ سخت الفاظ میں بات کر رہا ہوں. اور اینڈ میں یہ سنیں کہ جب عمران خان سے اسرائیل کو قبول کرنے کا کہا گیا تھا تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا. Pakistan has a very straightforward position, and it was a founder of Pakistan, Quaid-e-Azam, Muhammad Ali Jinnah, who was very clear that there has to be a just settlement, a homeland for Palestinians before Pakistan can recognize Israel. جب عمران خان سے سوال پوچھا گیا امریکہ میں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے کچھ خبریں آ رہی ہیں تو اس نے کہا پتہ نہیں یہ کہاں سے بات آئی ہے، میرا وہی نظریہ ہے جو قائد اعظم کا تھا کہ جب تک فلسطینیوں کو ان کا گھر واپس نہیں مل جاتا، ان کو جسٹ انصاف پر مبنی سیٹلمنٹ نہیں مل جاتی، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس چیز کا. یہ تھا عمران خان کا آفیشیل جواب. ایک آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کی حکومت نہیں آئی تھی تو ایک خبر چلائی گئی تھی جی اسرائیلی طیارہ پاکستان آیا تو ہو یہودی ایجنٹ یہ اسرائیل کو تسلیم کرنے لگا ہے. اس پہ کتنا واویلا ہوا تھا. لیکن اب دیکھ لیں کہ اسرائیلی صدر خود کہہ رہا ہے کہ میری پاکستانی وفد سے ملاقات ہوئی ہے اور ابراہم اکارڈ کے مطابق مسلمان اور یہ ہم سارے جو ہیں وہ، اور ابراہم اکارڈ کے تحت ہم سارے جو مذاہب ہیں یہ آپس میں مل کے رہ سکتے ہیں. یعنی وہ اس چیز کی بنیاد رکھ رہا ہے کہ جلد پاکستان ابراہم اکارڈ میں شامل ہوگا. لیکن اب کسی کے کان پہ کوئی جوں بھی نہیں رینگ رہی، کسی کو کوئی حب الوطنی یاد نہیں آ رہی، کسی کو مذہب یاد نہیں آ رہا. اور جس کو یہودی ایجنٹ کہتے تھے اس نے اپنی حکومت قربان کر دی لیکن تسلیم نہیں کیا ایک ایسی اسٹیٹ کو. اور جو لوگ الزام لگاتے تھے وہ سارے کس کے ایجنٹ نکل آئے ہیں یہ آپ کے سامنے ہے. اللہ الحق ہے سب سچ نکل کے آ جائے گا. ابھی تو انڈیا کی غلامی بھی انہوں نے کرنی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا. سب کچھ ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.